عمران خان کو گرفتاری کا خدشہ، پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے راہداری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ سابق وزیر اعظم کی 3 ہفتے کی راہداری ضمانت منظور کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کو وارننگ دے دی۔ عمران خان کے انٹرویو پر سابق صدر آصف علی زرداری سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں اس وقت ترکی میں معاہدے کر رہا ہوں اور عمران نیازی ملک کے خلاف کھلی دھمکیاں دے رہا ہے۔ عمران خان اپنی سیاست کریں لیکن حد سے تجاوز اور پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کی ہمت نہ کریں۔ گزشتہ روز عمران خان نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج تباہ اور ملک 3 ٹکڑے ہو جائے گا۔ تحریک انصاف نے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف کل ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات فاروق حبیب نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہدایات پر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف کل جمعے کو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا عمران خان کے بیان پر ملک بھر میں مظاہروں کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی رہنما سلیم مانڈوی والا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آصف زرداری نے پاکستان مخالف بیان پر احتجاج کی ہدایت کی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں احتجاج کی حکمت عملی کو جلد حتمی شکل دے دی جائے گی۔ نون لیگ کا پی ٹی آئی کے ڈی سیٹ ارکان کو ضمنی انتخابات میں ٹکٹ دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی وزراء عطا اللہ تارڑ اور سردار اویس لغاری کو ضمنی انتخابات کی حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب ترین گروپ نے نون لیگ کی ٹکٹ پر ضمنی انتخابات حصہ لینے پر مشاورت کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو سابق وفاقی وزیر حماد اظہر اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے حماد اظہر کو 11 روز میں مقامی عدالت کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی۔ عدالت نے اسد کیسر کے خلاف 4 صوبوں اور ایف آئی اے درج مقدمات کی تفصیل طلب کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم نے بہاؤالدین زکریہ ایکسپریس میں خاتون سے زیادتی کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ریلوے حکام سے رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم نے متاثرہ خاتون کو مکمل انصاف فراہم کرنے کے ساتھ گھناؤنے فعل میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دلوانے کا حکم دے دیا۔ ریلوے کا خواتین مسافروں کے لیے موبائل ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ ریلوے پولیس ذرائع کے مطابق ٹرین میں خاتون سے زیادتی کے واقعے کے بعد خواتین مسافروں کی رہنمائی اور حفاظت کے لیے سفر سہیلی موبائل ایپ لانچ کی جائے گی۔ پرنٹ شدہ ٹکٹوں پر ایپ ڈاؤن لوڈ کی جا سکے گی اور ایمرجنسی نمبر بھی ٹکٹوں پر پرنٹ کیا جائے گا۔ بھارت کی مذہب دشمنی کم نہ ہو سکی، کالج میں نماز پڑھنے پر پروفیسر کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے شہر علی گڑھ کے ایک کالج میں قانون پڑھانے والے مسلمان پروفیسر کو نماز پڑھنے پر جبری رخصت پر بھیجا گیا۔ پروفیسر خالد کی کالج کے لان میں نماز ادا کرتے ہوئے تصویر سامنے آئی تھی۔ ممتاز کامیڈین ننھا کو مداحوں سے بچھڑے 36 برس بیت گئے۔ 2 اشروں تک لاکھوں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے ملک کے ممتاز کامیڈین رفیع خاور عرف ننھا نے پی ٹی وی کے معروف ڈرامے الف نون سے شہرت حاصل کی۔ ننھا کے ٹائٹل رول پر مشتمل فلم سالہ صاحب لاہور میں 300 ہفتے تک زیر نمائش رہی، جو آج بھی ایک ریکارڈ ہے۔ معروف اداکار ننھا نے 2 جون 1986 کو موت کو گلے لگا لیا۔